کیا آپ جانتے ہو کہ میرا نبی رحمتوں کا سردار کیسے تھا اور ہمارا دین ہمیں رحمت کیسے سکھاتا ہے؟ کافروں کا ایک شاعر تھا سہیل ابن عمرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا اور توہین امیز شعر بھی کہتا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل ابن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے تجویز دی میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا، ہمارے خلاف تقریر نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ نے تڑپ کر فرمایا اگر میں اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑے گا۔ سہیل ابن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا کہ مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ سہیل ابن عمرو نے جواب دیا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ نے یہ سنتے ہی سہیل ابن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ سہیل ابن عمرو ایک گستاخ شاعر تھا، لیکن رحمت للعالمین کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھا جائے۔ اس طرح میرا نبی رحمت للعالمین تھا۔ غزوہ خندق چل رہا تھا۔ عمرو ابن عبد ود مشرک بھی تھا، ظالم بھی، اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو ابن عبد ود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش کو نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ان پر تیر برسائیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی، لیکن رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمرو ابن عبد ود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس طرح میرا نبی رحمت للعالمین تھا۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کی جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال کو سونپی گئی۔ سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال آپ نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت بلال نے ایک خوبصورت سا جواب دیا کہ یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھ بلال کو بھی سلا دیا۔ نبی علیہ السلام تبسم فرمانے لگے اور حکم دیا کہ تم اذان دو۔ اذان دی گئی اور نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ اس طرح میرا نبی رحمت للعالمین تھا۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین نے یہ سنا تو ناراض ہوئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس کے سپرد کیا اور فرمایا آج بدلہ لینے کا نہیں، آج تو رحمت اور معاف کر دینے کا دن ہے۔ اس طرح میرا نبی رحمت للعالمین تھا۔ مدینے میں تھے تو مکے میں قحط پڑ گیا، وہ مکہ جہاں کے رہنے والے میرے نبی کے دشمن تھے، جہاں کے رہنے والوں نے میرے نبی کو شہر سے نکالا، ہر جگہ پر میرے نبی کی دشمنی کی، مدینے سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے، یہ سامان مکہ بھجوایا، اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی کہ مکے کے لوگوں پر برا وقت ہے، وہ قحط میں مبتلا ہیں، آپ لوگ ان سے تجارت بالکل ختم نہ کرو، تجارت جاری رکھو تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔